اور آج کے سبق میں 6 آیات مبارکہ پڑھی جائیں گی۔ سورۃ حامیم زخرف کی آیت نمبر 51 سے لے کر 56 نمبر آیت تک، اور صفحہ ہے 445 سولیہ قرآن کا، جس کی سطریں 16 ہیں۔ صفحہ 445 اور سطر تیسری ہے۔ وَنَادَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، اور اعلان کرایا فرعون نے اپنی قوم میں، کہنے لگا اے میری قوم، کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہی مصر کی؟ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ یہی میرے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں بہہ رہی ہیں میرے محلات کے نیچے۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، بلکہ میں بہتر ہوں اس موسیٰ سے جو کہ ایک حقیر اور معمولی آدمی ہے۔ ولا یکاد یبین، اور قریب نہیں کہ وہ کھل کر بات کر سکے، اس کی زبان میں لکنت ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن سونے کے؟ اگر اللہ نے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہونے چاہیے۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آتے ساتھ اس کے فرشتے اس کے معاون بن کر، پرا باندھ کر فرشتے اس کے ساتھ ہوتے پروٹوکول کے لیے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، پس فرعون نے اپنی قوم کو بہکا دیا، ان کو بے وقوف بنا دیا، پس انہوں نے فرعون ہی کا کہنا مانا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے قوم نافرمان۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پس جب انہوں نے ہمیں غصے میں ڈال دیا تو ہم نے انتقام لیا ان سے۔ فاغرقناہم اجمعین، پس ہم نے ان سب کو بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، پس ہم نے ان کو گزرا ہوا ایک قصہ بنا دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باوجود اس کے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون کو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس پر حجت پوری کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر فرعونیوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی، 9 نشانیاں بھی دکھائیں، لیکن وہ ضدی تھا، مغرور تھا، اسے گھمنڈ تھا اپنی بادشاہی پر، اس لیے وہ نہیں مانا، بلکہ اسے خطرہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر لوگوں پر اثر نہ ہو جائے، لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، تو اس نے پروپیگنڈا کیا کہ میرے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ اسی زمانے میں مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، یہ ان کا لقب تھا، جیسے چین کے ہر بادشاہ کو خاقان کہتے تھے، ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اور روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ تو بہت سارے فرعون گزرے ہیں، بعضوں کا خیال ہے 31 فرعون گزرے ہیں، اور یہ جو فرعون ہے یہ غالباً 19واں فرعون تھا، جس کا نام بعضوں نے رامسیس ثانی بتایا ہے، بعضوں نے ولید بن ریان بتایا ہے، لیکن اس کا نام تو غیر مشہور ہے، فرعون کے لقب سے ہی مشہور ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا باپ کا نام تو مشہور نہیں، لیکن وہ بھی اپنے لقب سے مشہور ہے، آزر۔ اللہ تعالیٰ نے مشہور ناموں کا ہی ذکر کیا۔ فرمایا کہ فرعون نے منادی کی، اعلان کیا، ڈھنڈورا پیٹا، لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ کے چکر میں نہ آنا، موسیٰ کے پاس کیا ہے، ایک معمولی آدمی ہے، اور میرے پاس مصر کی حکومت ہے۔ موجودہ مصر تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ کہنے لگا میں تو مصر کا بادشاہ ہوں، سیاہ سفید کا مالک ہوں، میرا حکم چلتا ہے، میرے ماتحت فوجیں ہیں، وزیر ہیں، میرے محلات ہیں، میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کہاں میں اور کہاں موسیٰ جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بے دینوں کی نظر میں مال و دولت کی وجہ سے ہی عزت ہے، اسی لیے اس زمانے کے لوگوں نے بھی فرعون کی بات مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ موجودہ زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں جی فلانا آدمی بڑا ہے، یعنی پیسے والا ہے، اس کی کوٹھی بڑی ہے، اس کے پاس کاریں ہیں، عہدہ ہے، تو اللہ کے نزدیک بڑا ہونے کا یہ معیار نہیں، یہ معیار فرعون کا ہے۔ یہ معیار کس کا ہے؟ تو آج کل کے مسلمان بھی فرعون کے ہی معیار کو اپنا رہے ہیں، جو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے ہاں مال پیسے سے عزت نہیں ملتی، اللہ کے ہاں ایمان اور اعمال سے عزت ملتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرعون نے نہ صرف لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے اپنی بادشاہی کا ذکر کیا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا، اور سچے خدا کا مذاق اڑانے کے لیے اپنے سینئر وزیر حامان کو کہا کہ ایک اونچا محل بنا، اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔
پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں کئی جگہ. اور سورت نازعات میں آتا ہے اس نے اپنے آپ کو رب کہا اور سب سے اعلیٰ رب کہا. یہ دیکھیے صفحہ 531 پر آیت ہے آخری پارے میں. پارہ کون سا ہے؟ بولتے ہی کوئی نہیں. میں پوچھ رہا ہوں پارہ کون سا ہے؟ کوئی سنتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی مردے سنتے ہیں. یہاں 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی میری بات کا جواب نہیں دے سکتا. صفحہ نمبر 531 ہے اور پارہ کون سا ہے؟ 30واں. اور سورت نازعات ہے 30ویں پارے کی دوسری سورت. اور سطر پہلی سطر ہے. پہلی سطر دیکھو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, پس موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, پس فرعون نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ, پھر پیٹھ پھیری اور دوڑ کر گیا. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ, پس لوگوں کو جمع کیا, پس منادی کی, اعلان کیا. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ, پس کہنے لگا میں ہی ہوں تمہارا سب سے بڑا رب, میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں, میرا حکم چلتا ہے مصر میں, میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. دوسری جگہ آتا ہے اس نے یہ بھی کہا تھا ما علمت لکم الہ غیری, الہ غیری, میں اپنے علاوہ کسی خدا کو نہیں جانتا. کہنے لگا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ, پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب میں اور دنیا کے عذاب میں. دنیا کا عذاب تو یہ آیا کہ بحر قلزم میں اپنی فوجوں کے ساتھ غرق ہو گیا, اور آخرت کا عذاب یہ آیا کہ صبح و شام اسے جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے. پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, برزخی عذاب بھی اس کو ہو رہا ہے. اور قیامت آئے گی تو اس کے اسی جسم میں جو آج کل عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے مصر میں, اسی لاش میں روح ڈال کر پھر اس کو عملی صورت میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, بے شک اس فرعون کے قصے میں البتہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈر جائے. نصیحت کس کو ملتی ہے؟ ڈرنے والے کو. تو آج کل لوگ ڈرتے نہیں ہیں, اس لیے نہ کوئی نماز پڑھتا ہے, نہ قرآن پڑھتا ہے, نہ اللہ سے ڈرتے ہیں, نہ دوزخ کا ڈر ہے. جرائم بڑھ گئے, نافرمانیاں بڑھ گئیں. جیسے فرعون کو گھمنڈ تھا اپنی دنیا پر, آج کل کے بعض امیر لوگوں کو بھی گھمنڈ ہے اپنی دولت پر. وہ کہتے ہیں ہم وی آئی پی ہیں, ہم نہیں مسجد جا سکتے, ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے, قرآن ہم کیوں پڑھے, یہ مولویوں کا کام ہے. اسی چیز نے ان کو بھی گمراہ کیا. آپ دیکھیں گے فرعون کی طرح اقتدار والے مسجدوں میں نہیں آتے, بلکہ شکلیں بھی کافروں کی بنا کے رکھتے ہیں. نبی والی شکل سے بھی نفرت ہے, قرآن کے قانون سے نفرت ہے, کہتے ہیں یہ ظالمانہ قانون ہے. قرآن تو کہتا ہے چوروں کے ہاتھ کاٹو, زانیوں کو سنسار کرو, 100 کوڑے مارو. تو ہم تو دنیا میں الگ تھلگ ہو جائیں گے. یہ بھی فرعون بنے ہوئے ہیں, قرآن کے قانون کو ہی نہیں مانتے. انہیں بھی ڈرنا چاہیے. ارشاد فرمایا, اس نے کہا مصر کا میں مالک ہوں, میرے محلات کے نیچے نہریں جاری ہیں, تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں بڑا آدمی ہوں, اس لیے میری بات مانو.
موسیٰ کی نہ ماننا، وہ تو حقیر آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کیا کہا؟ حقیر آدمی۔ آج کل بھی بے دین لوگ دین والوں کو، علماء دین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کہنے لگا انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جو کہ ایک حقیر آدمی ہے۔ مہین کا معنی حقیر، معمولی، بے توقیر، جس کی کوئی عزت نہیں، میں عزت والا ہوں۔ دوسری جگہ سورۃ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے منی کے پانی کو بھی حقیر پانی کہا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا حقیر پانی سے؟ تے خود بڑا بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ حقیر کہا، اور کہنے لگا کہ وہ تو بول بھی نہیں سکتے، کھل کے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی، اسی کا حوالہ دے رہا ہے۔ حالانکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول کی اور ان کی یہ لکنت دور کر دی تھی۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے جتنی دعائیں انہوں نے مانگی تھیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے تیری ساری دعائیں قبول کر لی۔ لیکن یہ تو فرعون تھا، اس نے تو جھوٹ بولنا تھا، عیب ہی نکالنا تھا موسیٰ علیہ السلام میں۔ کہنے لگا اگر موسیٰ بھی نبی ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، تو پھر اس پر کنگن کیوں نہیں سونے کے ڈالے گئے؟ کیونکہ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ جب بادشاہ کسی کو اعزاز دیتے تھے تو اس کو کڑا ڈالتے تھے سونے کا یا چاندی کا۔ تو کڑا بھی کوئی نہیں اس کے ہاتھ میں، اس کے گلے میں کوئی تمغہ نہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی پروٹوکول کے لیے فرشتے آئے ہیں، تو کیسے مان لیا جائے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے؟ جیسا کہ دستور ہے، کوئی معزز مہمان آتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پولیس والے ہوتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں، تو لہذا کیسے مان لیا جائے کہ موسیٰ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ فرعون نے پروپگنڈا کر کے قوم کی مت مار دی، قوم کو ہلکا کر دیا۔ فاستخف کا معنی ہے ہلکا کر دیا، خفیف سے یہ لفظ بنا ہے، خفیف سے، خفت سے، قوم کی مت مار دی، قوم کو بہکا دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا ترجمہ کیا بہکا دیا، بعضوں نے ترجمہ کیا اپنی قوم کو بے وقوف بنا دیا، قوم کی مت مار دی، قوم کو بدھو بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بدھو بنا دیا۔ جب قوم بدھو بن جائے تو پھر ان کو صحیح غلط کا پتہ نہیں چلتا۔ لہذا اس زمانے کے لوگوں نے فرعون کی بات مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور فرعون کے پیچھے لگ کر ہلاک ہو گئے، جہنم چلے گئے۔ فرمایا فرعون کی قوم نافرمان قوم تھی، گناہ کر کر کے وہ بالکل غلط کار ہو چکے تھے، بدکاریوں میں لگ گئے تھے۔ فرعون کی بات مانی، اللہ کے بھیجے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کی بات، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم بڑے 5 پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ اور فرمایا کہ جب انہوں نے گناہ کر کے، ظلم کر کے ہمیں غصے میں ڈال دیا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سے، تو اللہ انتقام بھی لیتا ہے۔ آج کل بے دین طبقہ کہتا ہے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سارے بخش دے گا۔ بھئی فرعون کو بھی بخش دیتا، ہمارے نبی کے چاچے ابو لہب کو بھی بخش دیتا،
ابو طالب کو بھی بخش دیتا، اس نے تو حضور کی خدمت بھی کی تھی۔ انہوں نے سمجھا اللہ ہمارے متحد ہے، اور یہ سارا چکر شیطان کا ہے۔ شیطان لوگوں کو چکر دیتا رہتا ہے کہ یہ گناہوں میں لگے رہیں، توبہ نہ کریں۔ فرعون نے بھی توبہ نہیں کی۔ فرمایا جب انہوں نے ہمیں غصے میں ڈال دیا، غضبناک کر دیا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ صرف فرعون غرق نہیں ہوا، اس کی 6 لاکھ فوج بھی غرق ہوئی، اس کے وزیر بھی، اس کے پارلیمنٹ کے ممبر بھی، اس کی ساری رعایا بھی جو اس کا ساتھ دیتی رہی، سب کو اللہ کہتے ہیں ہم نے غرق کر دیا۔ کس نے غرق کر دیا؟ اللہ نے غرق کر دیا۔ حالانکہ پانی میں غرق ہوئے تھے، لیکن اللہ نے نسبت اپنی طرف کی۔ اس کے غرق کا قصہ بھی قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ غرق ہوتے ہوئے پھر اس نے کلمہ بھی پڑھا۔ ساری زندگی فرعون بنا رہا، خدائی کے دعوے کرتا رہا، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح کیے، ظلم پر ظلم کرتا رہا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتا رہا، لیکن ایک ہی غوطے سے طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ مغروری فوراً نکل جاتی ہے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کا پہلا دورہ پڑتا ہے تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ فرعون کے غرق کا قصہ بھی موجود ہے سورت یونس میں، دیکھ لیجئے صفحہ 198 پر۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ 198۔ یہ قصے اللہ نے ہماری عبرت کے لیے بیان کیے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ 198۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے تو دعوت دیتے رہے، پھر اس کی تباہی کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ اس کو غرق کر دے، اس پر عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون دونوں کی دعا قبول کر لی۔ سطر 5 دیکھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے تو سمندر میں راستے بنا دیے، خشک راستے، یہ تو سارے پار ہو گئے، اور سمندر کے بیچ میں آ گیا فرعون اور اس کی فوجیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا، سب غرق ہو گئے، اور غرق ہوتے ہوئے پھر اسے سچا رب یاد آیا۔ حالانکہ کہتے ہیں 400 سال اللہ نے اس کو مہلت دی تھی۔ کتنے سال؟ 400 سال اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ایک ہی غوطے سے سمجھ آ گیا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ڈاکو چور بھی نہیں مانتے، رشوت خور بھی نہیں مانتے، جب پکڑے جاتے ہیں اور ان کے سامنے کر دی جاتی ہیں موویاں اور پھر جوتے پڑتے ہیں تو پھر مان جاتے ہیں۔ فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے سمندر سے پار کر دیا بنی اسرائیل کو، فاتبعہم فرعون وجنودہ، پس ان کا تعاقب کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، بغیا وعدوا، ظلم اور زیادتی سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جب اس کو پا لیا غرق نے، ڈوبنے لگا، غوطہ آیا، تو پہلے غوطے پر ہی کہنے لگا میں ایمان لے آیا۔ قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لے آیا، آمنت، میں ایمان لے آیا۔ یہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم، اسی لیے بنی اسرائیل کیونکہ فرعون کے مظالم سے بچے تھے اس دن روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم 2 روزے رکھو اپنے امتیوں سے۔ کتنے روزے رکھو؟ 2 روزے۔ لیکن آج کل کے مسلمان سبیلے لگاتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں،
حالانکہ 10 محرم کو ہمارے نبی نے روزہ رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا روزہ رکھو، ایک نہیں 2 روزے رکھو۔ قال آمن، تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ، بے شک نہیں کوئی معبود، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مگر وہی جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں نے مان لیا سچے خدا کو، موسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی مان لیا، میں نے ہارون علیہ السلام کو بھی مان لیا، میں نے سچے معبود کو مان لیا۔ کوئی فائدہ ہوا؟ ماننے کا بھی ایک وقت ہے، اس لیے صحت کے ساتھ ایمان لانے میں فائدہ ہے، قرآن پڑھنے میں فائدہ ہے، نمازیں پڑھنے میں فائدہ ہے۔ آج کل بڑھاپے میں مرنے کے قریب جا کر لوگ نمازیں شروع کرتے ہیں۔ آج کل مسلمان مرتے ہوئے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، کیا فائدہ؟ موت کے وقت جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرعون کی توبہ بھی قبول کر لیتا۔ ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ کون سا ایمان مطلوب ہے؟ بغیر دیکھے ایمان لانا۔ پہلے پارے میں آتا ہے یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اللہ کو ماننا، بغیر دیکھے فرشتوں کو ماننا، بغیر دیکھے جنت دوزخ کو ماننا، بغیر دیکھے قیامت کو ماننا، بالغیب ایمان مطلوب ہے۔ موت کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھا، فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا جواب سنو، آنا، کیا اب ایمان لایا؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور بے شک تھا تو نافرمان اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے، اور تھا تو ظلم پر ظلم کرتا رہا، ایسا مست تھا کہ خدائی کے دعوے کرتا رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے، پس آج ہم تیری لاش، اس کی آج بھی بچی ہوئی ہے، مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، لوگ جا کر اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ کچھ عرصہ پہلے اس کی لاش تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، پھر اس کو لے گئے فرانس والوں نے 21 توپوں کی سلامی دی، اس کا استقبال کیا۔ وہاں ایک بہت بڑا سائنسدان ڈاکٹر موریس بکالے نے اس کا علاج کیا، اس کی میت کو اس کے معائنے کیے، اس نے کہا یہ تو کوئی سمندر میں رہی ہے لاش، اس میں اجزاء ہیں ریت کے۔ کسی نے بتایا کہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ سمندر میں ڈوبا تھا۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت پرانی بات ہے، اگر اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو وہ قرآن سچا ہے۔ چنانچہ وہ تحقیق کرنے کے لیے مصر آیا، سعودی عرب آیا، جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بات قرآن کی سورۃ یونس میں لکھی ہوئی ہے، اسی پر موریس بکالے مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تیری لاش کو بچایا، لیکن روح کو عذاب ہو رہا ہے، روح اس کی برزخ میں عذاب میں ہے، جیسا کہ سورۃ مومن میں آپ پڑھ چکے ہیں، حامیم مومن میں۔ اور فرمایا تیری لاش کو اس لیے نشانی بنایا تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت بن جائے جو ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے۔ پچھلوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ارشاد فرمایا وَنَادَى فِرْعَوْنُ، اور اعلان کیا، پکارا فرعون نے، فی قومہ ہی، اپنی قوم میں، پروپگنڈے کے ذریعے سچا بننے کی کوشش کی۔ یہ پروپگنڈا بڑی بری چیز ہے۔
قال یا قوم، کہنے لگا ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہی مصر کی؟ مصر ایک ملک ہے